جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ یہ تمام ذمہ داری سرکاری طور پر قبول کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ آفتاب کمال کے ساتھ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکل آیا اور بہت دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ تیمور جمال صاحب کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ڈیڈی کو کسی قسم کا کوئی ذہنی نقصان اٹھانا پڑے، یہ بات تو مجھے بالکل ہی ناپسند تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ قائم کر کے معذرت کر لوں گا۔ ویسے جس قدر تند مزاج آدمی تھے، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ میری معذرت بھی انہیں طنز ہی لگے گی۔ البتہ رات کو جب فلیٹ میں پہنچا تو ٹیلی فون پر میں نے تیمور جمال صاحب سے رابطہ قائم کیا اور رابطہ ہو جانے کے بعد میں نے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا، ڈیڈی آپ نے میری آواز پہچان لی ہوگی۔ کیا بکواس ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں ڈیڈی، بس یوں ہی، دراصل میں اس ٹیلی فون کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا جو آپ کو موصول ہوا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کا لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم ہو گیا۔ پھر انہوں نے چند لمحات چپ رہنے کے بعد کہا، ہاں اس موضوع پر تو میں بھی تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جی ڈیڈی فرمائیے، ہوم منسٹر صاحب سے تمہاری واقفیت کیسے ہے؟ بس ڈیڈی آپ ہی کے حوالے سے وہ مجھے جانتے ہوں گے۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کسی دکاندار کا بیٹا نہیں بلکہ ایک ڈی آئی جی کا بیٹا ہوں۔ ڈیڈی کیا ایک ڈی آئی جی کے بیٹے کو ہوم منسٹر صاحب نہ جانتے ہوں گے؟ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھ سے چرب زبانی کر رہے ہو۔ جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ ٹیلی فون بند کر دو۔ اور میں نے ٹیلی فون بند کر دینے میں ہی عافیت محسوس کی تھی۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں ڈیڈی کو کیا جواب دے سکتا تھا۔ برطور ان کی ذہنی کیفیت کا مجھے اندازہ تھا اور اس بات کے امکانات بھی تھے کہ وہ میرے سلسلے میں مسلسل کھوج کراتے رہیں گے۔ خیر مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ ظاہر ہے بیچارے ڈی آئی جی صاحب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ویسے آذر ناصری سے وہ کیا کہیں گے، یہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بھرطور اس کے بعد کئی دن تک میں آذر ناصری اور شہناز وغیرہ کا انتظار کرتا رہا۔ جاننا چاہتا تھا کہ اب ان لوگوں کی کیا رائے ہے اور یہ میرے سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ میں نے بھی اس سلسلے کو نظر انداز کر دیا۔ 10-12 بلکہ 15 دن گزر چکے تھے اس کام کو کیے ہوئے اور انہی 15 دنوں میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔ 1-2 بار جان وغیرہ سے ملاقات کی تھی، لیکن میں ان سہاگنوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سہاگن ہی کہتے تھے اور مجھے اپنا سہاگ کہا کرتے تھے۔ بھرطور دلچسپ لوگ تھے، لیکن بعض اوقات ذہن پر ایک عجیب سی بیزاری طاری ہو جاتی ہے اور اس بیزاری میں وہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا جو عام حالات میں اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس دن میں ساحل سمندر کے انتہائی خوبصورت مقام پر تھا اور ایک اوپن ایئر ہوٹل میں بیٹھا ہوا کافی کے شغل کر رہا تھا کہ میری نگاہیں اس حسین لڑکی پر پڑیں جسے دیکھ کر دوبارہ، تیسری بار اور چوتھی بار بھی دیکھنے کو جی چاہے، اور میں اسے دیکھتا رہا۔ اخروٹی رنگ کے خوبصورت بال جس کا سٹائل بہت دلکش تھا، ان بالوں کے نیچے بادام جیسی آنکھیں اور ان بادام جیسی آنکھوں کی سفیدی انتہائی دلکش، اور پتلیوں کا براؤن انداز، اس کے بعد کھڑی ہوئی ناک اور ایک مخصوص طرز کے ایسے ہونٹ جو میری سب سے بڑی کمزوری تھے۔ دیکھنے میں وہ انتہائی مکمل نظر آتی تھی اور مجھے افسوس تھا کہ اس سے پہلے میں نے اسے کیوں نہ دیکھا۔ میری نگاہیں اس کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر ایک بار اس نے میری جانب دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ چند لمحات کے لیے ذہن میں احمقانہ تصورات پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں بھی دیکھنے والی ہی کوئی چیز ہوں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے کسی ایسے مرحلے پر مجھے ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ خاص طور سے لڑکی میرے لیے حد سے زیادہ پسندیدہ ثابت ہوئی۔ میں نے اسے اپنے قریب لانے میں کبھی دقت نہیں محسوس کی۔ کچھ نہ کچھ وقت گزرنے کے بعد بالآخر میرے پاس پہنچ جاتی تھی اور اس سلسلے کو میں اپنی خوش قسمتی ہی تصور کر سکتا تھا۔ بھرطور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کی جانب گہری نگاہوں سے نہ دیکھا، لیکن یہ مسلسل محسوس کرتا رہا کہ وہ مجھے دیکھتی رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بے وقوف سمجھ کر میری طرف سے بیزار ہو جائے۔ چنانچہ اس بار جب میں نے اس پر نگاہیں جمائی تو دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کا مطلب کیا ہے۔ اب اتنا احترام تو خواتین کا کرنا ہی چاہیے کہ انہیں زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ چنانچہ میں خود ہی اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہیلو برائے کرم، تشریف رکھیے، اس نے انتہائی نرم اور شیریں لہجے میں کہا اور میری روح تک خوش ہو گئی۔
میرا خیال تھا کہ ابھی کچھ اور الفاظ کا تبادلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کی طرف سے یہ مخلصانہ دعوت مجھے بہت پسند آئی تھی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا اور وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ اس بار مسکراتے ہوئے اس کے دانتوں کی سفید قطار بھی نمایاں ہوئی تھی اور میں ان کی سیب جیسی چمک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ میرے بارے میں یقینی طور پر عجیب سے احساسات کا شکار ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ صرف ایک مسکراہٹ کے جواب میں کوئی کس طرح کسی پر نازل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی اور مجھے اس کی ہنسی کی یہ کھنک بے حد پسند آئی۔ تب اس نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے یہاں آ جانے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو چند لمحات کے بعد میں خود آپ کے پاس پہنچ جاتی۔ کیا واقعی؟ ہاں، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانی جسموں کی لہروں کی ساخت جگہ جگہ یکساں ہوتی ہے اور جگہ جگہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو بھی اس سائنسی فارمولے کا علم ہوگا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شاید میری اور آپ کی جسمانی لہریں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کی جائے۔ بے حد شکریہ آپ کا بھی اور ان لہروں کا بھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تعارف کا دوسرا مرحلہ آ جائے۔ ظاہر ہے اس مرحلے پر میں آپ کا نام پوچھوں گی۔ اس نے کہا، مجھے جہانگیر جمال شاہ کہتے ہیں اور آپ مجھے فرزین شہابہ کہہ سکتے ہیں۔ ترکی سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کا نام بھی آپ کے چہرے کی مانند بے حد خوبصورت ہے اور آپ بھی شہنشاہ جہانگیر سے کسی طرح کم نہیں معلوم ہوتے۔ واہ، بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو ہمارے ہاں کے حکمرانوں کے بارے میں معلومات حاصل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ترکی آپ سے اتنی ہی دور ہے؟ نہیں، ترک باشندے تو ہمارے دل و جان کے قریب ہیں اور اب آپ سے ملنے کے بعد تو وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ آپ باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ یہاں آپ کی آمد کب ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ تقریباً 9 دن گزر چکے ہیں مجھے۔ ہوٹل دلکشا کے کمرہ نمبر 1210 میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ تنہا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ میرے مشاغل ہیں اور میں نہایت اعتماد سے ان پر کام کر رہی ہوں۔ کیا مشغلہ ہے آپ کا؟ میں نے سوال کیا اور وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، میں مشرق کے خانہ بدوش قبیلوں پر ایک کتاب لکھ رہی ہوں جس کا نام مشرق کے خانہ بدوش ہی رکھا ہے میں نے۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہوں اور بہت کچھ لکھ چکی ہوں۔ یہاں آ کر میں اپنی نگاہوں سے ان کا جائزہ لینا چاہتی ہوں اور اس کے لیے پروگرام ترتیب دے رہی ہوں۔ میں اس سلسلے میں بڑے خلوص سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں مس فرزین۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ در حقیقت میں نے آپ کو کسی ایسے نظریے سے نہیں دیکھا تھا کہ میں آپ سے کوئی مدد حاصل کروں گی، لیکن دوستی تو بہت قیمتی شے ہے اور کسی دوست کو اپنے ساتھ کسی کام پر آمادہ کر لینا میں سمجھتی ہوں بہت ہی دلکش بات ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں کافی بے تکلف ہو گئے۔ اس نے مجھ سے میرے مشاغل کے بارے میں نہ کچھ پوچھا نہ ہی میں نے اسے بتایا۔ بعد میں اس نے مجھے رات کے کھانے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ ذمہ داری تو میری ہے، جس کے جواب میں وہ بولی، آج کے بعد آپ جب چاہیں اور جب تک چاہیں اپنی یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آج جو دعوت میں نے آپ کو پیش کر دی ہے وہ آپ کو قبول کرنا ہی ہوگی۔ اس دوران میں فرزین کے بارے میں اندازہ لگاتا جا رہا تھا۔ بہت ہی ستھرے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن اس کی دلکشی اتنی جاذب تھی کہ اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ہوٹل دلکشا کے کمرہ نمبر 1210 میں ہم نے رات کا کھانا کھایا اور بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے پورے اخلاق انداز میں اس سے واپسی کی اجازت طلب کر لی اور اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 11:30 بج گئے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے وقت کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کل کا کیا پروگرام ہے یہ آپ مجھے بتا دیجئے مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے واپس ہی نہ جایا جائے، لیکن مجبوریاں آڑے آتی ہیں۔ کل جس وقت بھی آپ چاہیں میں آپ سے مل سکتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا جائے کہ ہم لنچ ساتھ ہی کریں گے اور باقی سارے پروگرام لنچ کے بعد بنا لیں گے۔ تو پھر ایک خوبصورت سے ہوٹل میں ایک عمدہ لنچ میری جانب سے ہوگا۔ میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد میں انکار نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک 12:30 بجے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں اور بعد کے وقت کا تعین نہیں کریں گے۔ وہ ہنس پڑی اور اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ میرے ہاتھ میں مسافے کے لیے دے دیا۔ میں اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابتدا اتنی ہی کافی ہوتی ہے اور پھر وہ جس مزاج کی لڑکی تھی اس مزاج کی لڑکیوں کے ساتھ بہت جلدی بے تکلف نہیں ہوا جا سکتا۔ ان کے گرد آہستہ آہستہ جال بننا پڑتا ہے۔ واپسی میں اس کے حسین تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر سے پاؤں تک دلکشی کا مینار تھی اور دلکشی کے اس مینار کو آنکھوں میں سجائے میں اپنے بستر پر سو گیا اور شاید خواب میں بھی اسے ہی دیکھتا رہا۔ دوسری صبح نہایت پرسکون تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دل میں ایک احساس جاگا تھا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ فون فرزین ہی کا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فرزین کے بجائے مجھے آفتاب کمال کی آواز سنائی دی۔ ہیلو چیف، آفتاب کمال بول رہا ہوں۔ کمال ہے بھائی، بولو۔
میں نے پرمزاح انداز میں کہا، چیف آپ کی کیا مصروفیات ہیں، ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت مل لو، اس کے بعد میں تمہیں دستیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو پھر میں 10:30 بجے پہنچ رہا ہوں، اس وقت تک آپ فلیٹ پر ہی موجود ہوں گے نا؟ یقیناً تمہارا انتظار کروں گا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آفتاب کمال کا فون آنا کوئی ایسی اہم بات نہ تھی، بہرطور وہ 10:30 بجے میرے پاس پہنچ گیا۔ اس دوران میں غسل اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا کہ آفتاب کمال آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو خیریت؟ میرے پاس آنے کا کوئی خاص مطلب تو نہیں ہے، دراصل جب میں کسی مصروفیت کو تلاش کر لیتا ہوں تو پھر باقی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ چیف میں آپ کی مصروفیت ہی کے بارے میں گفتگو کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیلا ایڈمن، آفتاب کمال نے جواب دیا۔ کوئی غیر ملکی زبان سکھا رہے ہو مجھے؟ اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو اپنا نام کچھ اور بتایا ہے۔ کس نے؟ زیلا ایڈمن نے، آفتاب کمال نے جواب دیا اور میں کسی قدر الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، تم کوئی کہانی سنا رہے ہو مجھے؟ جی سر، زیلا ایڈمن کی کہانی، اس لڑکی کی جو کل آپ کو ساحل پر ملی تھی اور اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھ ہوٹل دلکشا کے کمرہ نمبر 1210 میں لے گئی تھی۔ میں نے چونک کر آفتاب کمال کو دیکھا اور بولا، میرے تعاقب کا مطلب؟ کچھ نہیں چیف، وہ صرف اتفاق تھا، میں بھی اس وقت ساحل پر موجود تھا اور وہیں میں نے زیلا ایڈمن کو دیکھا تھا۔ جناب آفتاب کمال صاحب، اس کا نام زیلا ایڈمن نہیں بلکہ فرزین شہابہ ہے اور وہ ترکی سے تعلق رکھتی ہے۔ نہیں سر، اس کا نام زیلا ایڈمن ہے اور وہ مغربی جرمنی کی باشندہ ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم؟ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور جواب میں آفتاب کمال نے جیب سے کچھ تصاویر نکالی اور انہیں میرے سامنے رکھ دیا۔ بلا شبہ فرزین شہابہ کی ہی تصویریں تھیں، لیکن ان تصویروں میں وہ مختلف لباس میں اور مختلف انداز میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے بالوں کا سٹائل تبدیل تھا، بعض جگہ چہرے میں ہلکی سی تبدیلی بھی پیدا کی گئی تھی، لیکن ایسی نہیں کہ اس کے چہرے کو پہچانا ہی نہ جا سکے۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ تمام تصویریں فرزین شہابہ ہی کی تھیں۔ میں نے متحیرانہ نگاہوں سے آفتاب کمال کو دیکھا، ذہن کے گوشوں میں بہت شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی بے مقصد مجھ سے نہیں ملی۔ پھر میں نے اسے کہا، اس کی تفصیل مائی ڈیئر آفتاب کمال؟ چیف، آپ سے اتفاق سے بات ہو چکی ہے اس موضوع پر۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ مجھے بعض لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تفصیلات جمع کرنے کا بہت شوق ہے، چنانچہ زیلا ایڈمن کا پورا فائل میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں لے آئے؟ میں نے سوال کیا۔ لایا ہوں چیف۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں آپ کو تفصیلات نہ بتاتا جو ان دنوں آپ کے ارد گرد چکرا رہی ہے؟ میری کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ آفتاب کمال نے اپنے کوٹ کے اندرونی حصے میں چھپا ہوا فائل نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، زیلا ایڈمن جرمن سیکرٹ سروس کی ایک عام ترین رکن ہے چیف، اور اس کے بیشتر کارنامے بڑے احترام کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں۔ وہ جرمن سیکرٹ سروس میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور اس کے سپرد ہمیشہ اہم ترین مشن کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک پھرتیلی، طاقتور اور بہت زیادہ تیز رفتار لڑکی ہے اور کسی مجرم کے خلاف کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ذرا برابر رحم کا جذبہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ان حسین ہاتھوں سے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ بے رحم، سنگ دل، خوفناک، خوبصورت، حسین مکڑی جس کے تنے ہوئے جال میں سے کوئی کبھی نہیں نکل پاتا۔ یہ اس کے بارے میں مختلف ذہین لوگوں کے ریمارک ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے آفتاب کمال کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے واقعی مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آفتاب کمال کہ یہ لڑکی خصوصی طور پر میری جانب متوجہ ہوئی ہے؟ قطعی چیف، کیونکہ اس کی فطرت میں وقت کو ضائع کرنا ہے ہی نہیں۔ یقینی طور پر اس کا آپ کی جانب متوجہ ہونا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسے آپ سے کوئی کام ہے، لیکن ان دنوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا تعلق مجھ سے ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے چیف؟ اب اس کا انکشاف تو وہ خود ہی کر سکے گی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جرمن جاسوسہ میری جانب کیوں متوجہ ہوئی ہے، حالانکہ ساحل پر جانا اور اس کے بعد اس کھلی چھت کے ہوٹل میں جا بیٹھنا اتفاق ہی تھا، لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کام کرنے والے اسی طرح کام کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں محتاط ہو گیا اور پھر میں نے آفتاب کمال سے کہا، آفتاب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ جی سر، ضرور۔ آج میں اسے لنچ پر لے جا رہا ہوں اور اس کے بعد رات تک اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کسی بھی مناسب وقت میں تم کمرہ نمبر 1210 میں داخل ہو کر اس کے سامان کی تلاشی لے لو۔ یہ کام ہو جائے گا چیف، آپ بالکل مطمئن رہیں چیف، میں آپ کو خود رپورٹ پیش کر دوں گا۔ آفتاب کمال نے جواب دیا اور اس کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بلا شبہ تمہاری ذہانت بے مثال ہے آفتاب کمال، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس کام کو جاری رکھنے میں تمہاری حیثیت ایک اہم ستون کی سی ہے۔ اگر تم نہ ہو تو میں بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں۔
آفتاب آپ کا خادم ہے چیف، آفتاب نے گردن خم کر کے کہا اور اس کے بعد مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا، لیکن میں حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ آفتاب کمال کا یہ انکشاف مجھے دیر تک الجھائے رہا تھا، لیکن بھر طور الجھنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اچھی طرح اس قسم کے معاملات کو جانتا تھا اور اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے غلط نام کے ساتھ ملی تھی، لیکن آفتاب کمال نے اس کے بارے میں جو انکشاف کیا تھا وہ کافی دلچسپ تھا۔ آخر یہ جرمن جاسوسہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، لیکن اب ذرا دیر سے ہی یہ بات معلوم ہو سکتی تھی۔ مقررہ وقت پر میں تیار ہو کر بالآخر ہوٹل دلکشا پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا اور کمبخت کی مسکراہٹ ہی ایسی ہوتی کہ سارا کیا درا چوپٹ ہو جائے۔ مجھے دکھ ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے ہاتھوں زیادتی ہوگی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو نازک پھولوں کی مانند ہوتی ہیں جنہیں بڑی احتیاط سے سجا دیا جاتا ہے، انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے رنج ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب جو صورتحال پیش آ گئی تھی اس کے تحت کام کرنا تھا۔ اس نے کہا، تم وعدے کے پابند معلوم ہوتے ہو ڈیئر جہانگیر۔ ہاں، خاص طور سے کسی خوبصورت لڑکی سے غلط وعدے کرنے والے بدذوق ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ ان کی تو قربت ہی مطلوب ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ان سے دیر سے ملا جائے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اسے کہا، اگر ممکن ہو سکے تو تم اپنی یہ ہنسی ہمیشہ کے لیے مجھے دے دو ڈارلنگ، یہ مجھے بے حد پسند ہے۔ وہ شرارت آمیز آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اب ارادہ کیا ہے؟ بس چلتے ہیں، میں نے اپنی پسند کے ہوٹل میں لنچ کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس نے شانے ہلا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری کار میں بیٹھی ہوئی جا رہی تھی اور میں اس کے بدن سے اٹھنے والی بینی بینی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل پہنچ گئے اور میں اسے ساتھ لیے ہوئے انتہائی حسین ڈائننگ ہال میں داخل ہو گیا جہاں مدم مدم آوازیں ابھر رہی تھی۔ اس نے یہاں کے ماحول کو پسند کیا اور مجھ سے بولی، خوبصورت جگہ ہے، نہایت پرسکون اور دلکش۔ شکریہ۔ اب یہ بتائیے مس فرزین شہابہ کہ میں آپ کو ترکی کھانے کھلاؤں یا مقامی؟ نہیں، مقامی کھانے کھانا پسند کروں گی، اس نے کہا، اور میں نے مینیو میں سے اپنی پسند کی چند چیزیں منگوا لیں۔ میں نے اس کی کافی خاطر مدارت کی اور اسے یہ تمام کھانے پینے کی اشیاء پسند آئیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے خانہ بدوش قبائل کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرنا ہے، ویسے یہاں تو ہر چیز ہی دلکش ہے۔ اس سلسلے میں تم نے کوئی پروگرام تو بنایا ہوگا؟ ہاں، اپنے طور پر پروگرام بنایا ہے، لیکن کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں تھی جو مجھے خانہ بدوشوں کی زندگی سے روشناس کرا سکے۔ اس کے لیے میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین تھا اور میں یقینی طور پر اس سے انکار نہیں کروں گی۔ وہ بولی اور ہنس پڑی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یہ ہنسی ہر بات کی قیمت چکا دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کافی دیر تک ہوٹل میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ پھر شام کے پروگرام ترتیب دیے گئے۔ اس نے کہا، اگر چاہو تو ہوٹل واپس چلتے ہیں، شام کو نکلیں گے، تم بھی آرام کر لینا۔ اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں کے نواحات کی سیر کراؤں گا۔ اوہ، کیا واقعی؟ اس نے پرمسرت انداز میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں۔ اور اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے۔ لمبی ڈرائیونگ کی گئی اور میں اسے رات کو 8 ساڑھے 8 بجے تک مختلف علاقوں میں گھماتا رہا۔ وہ تفریح سے بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس نے میرے وطن پر بہت سے تبصرے بھی کیے تھے، جن میں سے کچھ تلخ اور کچھ شیریں۔ پھر ہم نے رات کا کھانا بھی ایک ہوٹل میں ہی کھانے کا فیصلہ کیا۔ دن بھر چونکہ آوارہ گردی ہوتی رہی تھی، اس لیے بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس بار بھی میں نے ایک عمدہ سے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا اور اسے کچھ نئی چیزوں سے روشناس کرایا تھا۔ رات کو تقریباً 11:15 بجے ہم واپس چل پڑے اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یقین کرو آج کا یہ دن میری زندگی کا یادگار دن ہے۔ مجھے بہت لطف آیا ہے تمہارے ساتھ سیر کرتے ہوئے، میری کیفیت اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ بھر طور کل کا کیا پروگرام رہے گا؟ دیکھ لیں، ویسے کل میں صبح 10 بجے تک تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، آ جاؤ، اس نے کہا اور میں بالآخر اسے اس کے ہوٹل پر اتار دیا۔ اتنا وقت دے دیا تھا میں نے آفتاب کمال کو کہ وہ اپنا کام بخوبی کر سکے اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا کام کر چکا ہوگا۔ چنانچہ اسے اتارنے کے بعد میں سیدھا واپس فلیٹ پر چل پڑا، کیونکہ اب آفتاب کمال سے رابطہ قائم کرنا بے حد ضروری تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے پیشانی پر شکنیں سی پیدا ہو گئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہر طور میں اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور چوکنے انداز میں آگے بڑھتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا، جہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس تیز روشنی میں آفتاب کمال بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے جن کا وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ سوری چیف، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے فلیٹ میں داخل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ ہیلو آفتاب، بالکل اعتراض نہیں کروں گا، تم جب دل چاہے یہاں آ سکتے ہو، لیکن فلیٹ کا تالا تم نے کس طرح کھولا؟ بس چیف، مجھے تالے کھولنے میں مہارت حاصل ہے،
او ماضی کچھ ایسا ہی غلط سلط معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا اور آفتاب ہنس پڑا۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہ بتاؤ میں نے تمہیں بہتر موقع فراہم کیا یا نہیں؟ میرا کام تو شام کو 5 بجے ہی ہو گیا تھا چیف۔